پاسدارہ کی شکل میں، چونکہ یہود کے بڑے دشمن تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بڑے دشمن تھے، یہودیوں نے مسلمانوں کے دلوں پر یہ بغض دھیرے دھیرے ڈالا، اور حقیقت میں یہ امام جعفر صادق کا کونڈا نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا جشن ہے۔ جو لوگ آج یہ کونڈا مناتے ہیں 22 رجب کا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا جشن مناتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جو کیسے شیطان چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے کیسے عظمت صحابہ کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے کیسے صحابہ کی محبت کو دور کیا جائے، صحابہ سے کیسے نفرت کرے۔ آج دیکھیے دھیرے دھیرے لوگ صحابہ کرام سے نفرت کرنے لگے، شکوک کرنے کے لیے، شبہات کرنے لگے۔ بہت سارے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں اگر آج حضرت معاویہ ہوتے تو میرے تلوار۔ اعوذ باللہ، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ یہود ہے، یہ شیطان ہے جو دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی لیے شیطان کے چکر وکر میں مت آئیے۔ جو لوگ یہ جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے، حدیث کی مستند کس کتاب کے اندر ہے، کس نے بیان کیا، کہاں سے بیان کیا، اس کو پوچھئے، اس کا دامن پکڑ کے آپ کو بتائے گا۔ اگر نہیں بتا پاتا ہے تو وہیں سے اس کو بولے کہ التردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز و مکرم اسلامی بھائیوں اور بہنوں و معزز سامعین و سامعات اور حاضرین و حاضرات، اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کی تعریف و توصیف، جس نے ہمارے لیے آسمان زمین بنایا، ہمارے لیے دن اور رات بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہر اس چیز کو پیدا کیا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ بعدہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو صحیح راہ پر چلانے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیجتا رہا۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رجب کا شیطان۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت عطا کیا ہے، بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت عطا کیا ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے، انہی اوقات اور انہی فضیلت والے ایام میں شیطان بھی اسی طرح سرگرم اور متحرک ہو جاتا ہے۔
میں نے کہا کہ آج کا موضوع ہے رجب کا شیطان، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شیطان صرف رجب میں ہوتا ہے. شیطان تو پورے سال انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے. انسان کو کیسے گمراہ کیا جائے، انسان کو اللہ کی عبادت سے کیسے بھٹکایا جائے، اس کے لیے وہ لگا رہتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو ہمیشہ دشمن سمجھو. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو اور ہر وقت سمجھو. رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آج رجب کی 12ویں تاریخ ہے. میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے جس طرح رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے، ویسے ہی باقی جو مہینے ہیں ان مہینوں میں سے 4 مہینے کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، تقدس والا مہینہ قرار دیا ہے، کہ وہ مہینے جس کے احترام کی جائے، جس کی تکریم کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی جائے. یہ وہ مہینے ہیں. شیطان اسی مہینے کی تقدس اور حرمت کے نام پر انسان کو گمراہ کرتا ہے. شیطان جانتا ہے کہ نیک وکار جو ہوتے ہیں، جو عبادت گزار ہوتے ہیں، اگر انہیں کہا جائے کہ زنا کرو، زنا نہیں کرے گا. انہیں کہا جائے کہ شراب پیو تو شراب نہیں پیے گا. لیکن شیطان کا کام تو ہے کہ اس کو، انسان کو، بندے کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کی راہ سے کیسے بھٹکایا جائے. اس کے پاس ہر طرح کے ہتھ کنڈے ہیں، حربے ہیں. وہ اپنے مکر و فریب سے انسان کو کیسے بھی اللہ کی راہ سے بھٹکانا ہے. اب شیطان چاہتا ہے کہ بندے کو، جو نیک بندے اللہ تعالیٰ کے، ان بندے کو ایسے اللہ کی راہ سے نہیں بھٹکایا جا سکتا ہے. دیندار کو دین کے نام سے بھٹکایا جائے، نیکوکار کو نیکی کے نام سے بھٹکایا جائے. تو اللہ رب العالمین نے رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. اس مہینے کی تعظیم کی جانی چاہیے، اس مہینے کی عزت اور تکریم کی جانی چاہیے. تو شیطان نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور انسان کو بہت ساری گمراہیوں میں ڈال دیا، دھکیل دیا. آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے کس طرح حرمت والا قرار دیا ہے. سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں. یوم خلق السماوات والارض، اور یہ مہینوں کی گنتی اس دن سے ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. ذالک الدین منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی دین مضبوط دین ہے، یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنی جانوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. اس ٹکڑے کو بھی آپ لوگ یاد رکھیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنی جانوں پر ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو. شیطان نے تہیہ کر لیا کہ کیسے بندے کو ظلم کیا جائے، کرایا جائے، کیسے گناہ کرایا جائے. تو وہ 4 حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں، اور ان میں سے 3 متوالیات، 3 مہینے کنٹینیو ہیں، ذوالقعدۃ وذوالحجۃ والمحرم.
ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے کنٹینیو ہیں. اور رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور رجب کا مہینہ ہے جو کس کے درمیان آتا ہے؟ جمادی و شعبان، جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں. جو اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ جمادی الاخرہ، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. تو اس کے بیچ میں ہے رجب کا مہینہ ہے. حدیث اور قرآن سے یہ معلوم ہو گیا کہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں خصوصی طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. لیکن اس مہینے میں زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کی تعظیم تو کرتے تھے، لیکن تعظیم کی شکل اور صورت الگ تھی. زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے کی وہ لوگ تعظیم کرتے تھے، مقدس مانتے تھے، لیکن غلط طریقے سے. وہ کیا کرتے تھے؟ یہ مہینہ آتا تو اس مہینے میں اپنے بتوں کے نام نذر و نیاز پیش کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام سے جانور ذبح کرتے تھے، اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے تھے، اور وہاں جاتے منتیں مانتے تھے، نذر و نیاز پیش کرتے تھے. جب اسلام آیا تو اس رسم کو ختم کر دیا. اس رسم کو رسم عتیرہ کہا جاتا ہے، رسم عتیرہ، اور اسی کو رسم رجبیہ بھی کہا جاتا ہے. رجبی شریف، رجبیہ بھی کہتے ہیں. اسلام جب آیا تو اس رسم کو ختم کر دیا، لیکن رجب کی جو حرمت تھی اس حرمت کو برقرار رکھا. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لا فرع ولا تیرا، کہ نہ اسلام کے اندر نہ کوئی فرع ہے اور نہ تیرا ہے. فرع اونٹ کے جانور کو، اونٹ کا جو پہلا جانور، پہلا بچہ جو پیدا ہوگا وہ بتوں کے نام سے اگر ذبح کیا جائے اس کو فرع کہتے ہیں. اور عتیرہ، یہ رجب کے مہینے میں جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے اس کو عتیرہ کہتے ہیں. جو بھی چڑھاوا چڑھائے سب کو عتیرہ اور اسی کو رجبیہ کہتے ہیں. اسلام آیا تو اس رسم کو ختم کر دیا، اس رسم کو ختم کر دیا. شیطان کو یہاں موقع ملا کہ اس رسم کو کیسے برقرار رکھا جائے، اس رسم کو کیسے برقرار رکھا جائے. تو شیطان نے دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، فضیلت کے نام پر مسلمانوں کو ابھارا اور کہا کہ نا اس مہینے میں اس کے نام پر، اس کے نام پر خوب نظر و نیاز کیا کرو. جاؤ قبرستان جاؤ، مزاروں پر جاؤ اور مٹھائیں اور لڈو لے کر جاؤ، تمہاری یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گا، اور اس طرح کر کے مسلمانوں کو گمراہ کیا. پھر اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کرنا یا ان کے نام پر کوئی چیز پیش کرنا یہ زمانے جاہلیت کا رسم ہے. اور وہ اس رسم کو منانے کی وجہ سے وہ کفار ہو گئے، وہ مشرکین ہو گئے. تو تم ہو جو اس رسم کو منانے کے باوجود بھی مسلمان کا نام بھرتے ہو، دم بھرتے ہو. اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن مجید کے اندر اس رسم کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، حرمت، سورہ مائدہ کی آیت ہے، مشہور آیت ہے، اکثر لوگوں کو بھی یاد ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا واضح طور پر، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر مردہ کو حرام قرار دیا، خون کو حرام قرار دیا، سور کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا. ذرا اور بھی غور کیجئے کیا کہ اس لائن میں کن کن چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے. سور کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جو ذبح کیا جائے، اور کے نام پر اگر پیش کیا جائے، وہ بھی اس کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. اور وہ جانور، والمنخنقہ، جو گلا گھونٹ کر مر جائے، وہ جانور جس کو کہیں چوٹ لگ کر مر جائے،
یا وہ جانور جو اوپر سے گر کر مر جائے، یا وہ جانور جسے سینگ لگ کر مر جائے، یا وہ جانور جس کو کسی درندے پکڑ کر کھا لیا ہو اور وہ مر گیا ہو۔ اگر وہ زندہ ہے آپ نے خود ذبح کیا تو پھر حلال ہوگا، تو کسی درندے نے پکڑ کر کھا لیا اور مر گیا، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ ذبیحہ بھی، وہ جانور بھی جو کسی آستانوں پہ ذبح کیا جائے، کسی آستانوں میں لے جا کر ذبح کیا جائے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت آزمائی کرے، یہ بھی حرام ہے۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ تمام کے تمام چیزیں گناہ کے کام ہیں، فسق ہے۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، آج کے دن کفار اور مشرکین تمہارے اس دین سے مایوس ہو گئے، ناراض ہو گئے، کیونکہ یہ سیدھا دین ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ سیدھے دین پر لوگ چلے۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، وہ ناراض ہو رہا ہے، وہ ناراض ہو رہے ہیں، ہونے دیجئے۔ فلا تخشوهم، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، واخشون، مجھ سے ڈرو۔ اور آگے پھر اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنا دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنے نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، پورا کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو اسلام ہم نے دیا، جو دین، یہ دین کے اعتبار سے میں راضی ہو گیا، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اس کے اندر اب نہ کسی طرح کی کمی ہوگی اور نہ کسی طرح کی کوئی زیادتی، اس سے اگر کوئی کمی ہو جائے وہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اور اگر کوئی زیادتی ہو جائے وہ بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا کہ رضیت لکم الاسلام الدین، آج کے دن ہم نے جو دین عطا کیا، دین کی جو شکلیں ہیں، دین کی جو صورتیں ہیں، دین کے اندر جو احکام ہیں، یہی احکام اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اس کے علاوہ پسند نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، لمبی آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دو باتیں فرمایا، ایک تو وہ جانور جو اللہ کے علاوہ نام لے کر ذبح کیا جائے، اور دوسری جگہ پر وما ذبح علی النصب، جو کسی آستانوں میں لے جا کر ذبح کیا جائے، گرچہ اس پر اللہ کا نام ہی لیا جائے۔ شیطان نے یہاں موقع تلاش، شیطان نے کہا ارے مزار میں جا کر، مزاروں پہ جا کر اللہ کا نام لے کر اگر کوئی چیز پیش کیا جاتی ہے تو اللہ کے نام لے کر تو ذبح کیا جائے۔ شیطان نے انسان کو بھٹکایا، انسان کو بھٹکایا، اور اس کو پھر مزاروں پر لے کر گیا، درگاہوں پہ لے کے گیا اور وہاں چڑھایا۔ یہی ہے رجب کا شیطان، یہی ہے رجب کا شیطان۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس آیت کی مزید وضاحت سن لیجیے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3313، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی ہے، بوانا ایک مقام ہے، وہاں میں اونٹ ذبح کروں۔ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر اونٹ ذبح کروں، اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی ہے کہ بوانا مقام پر میں اونٹ ذبح کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا اکان فی وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا زمانے جاہلیت میں، زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی عبادت کی جاتی تھی یا عبادت کی جاتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا اکان فیہا عید من اعیادہم، کیا زمانے جاہلیت کی کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی؟ عید عرف، جو لوگ عرس مناتے ہیں، عید میلہ ٹھیلا، عید منائی جاتی تھی یا منائی جاتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوفی من نذرک، جاؤ نظر پوری کرو، فإنه لا وفاء لنذر في معصیت اللہ ولا فيما لا يملك ابن آدم، کیونکہ اللہ کی معصیت میں کوئی نظر نہیں پوری کی جاتی۔ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا
اگر وہاں کسی بت کی عبادت کی جاتی تھی، پوجا کی جاتی تھی، یا کوئی عید منائی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حدیث پر غور کیجئے، کیا وہ صحابی رسول کسی اور کے نام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نام پر۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، صحابہ کرام سے پوچھا۔ پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی وہاں پوجا کی جاتی ہو، غیر کی عبادت کی جاتی ہو، کسی غیر کو سجدہ کیا جاتا ہو، کسی غیر کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہو، کسی غیر کے نام پر اگر کوئی چیز پیش کی جاتی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر دیتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگ دھڑلے سے اسی مہینے میں گناہ پر گناہ اور اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان نے موقع تلاشا اور شیطان نے آپ کے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیا۔ یقیناً جو عبادت گزار ہوتے ہیں ان کے اندر شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ ہم خوب عبادت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرمت والا مہینہ ہے، خوب عبادت کریں، خوب عبادت کریں۔ شیطان زیادہ کچھ نہیں کرتا ہے، اسی عبادت کے نام پر، اسی شوق کے نام پر انسان کے عبادت کے رخ کو موڑ دیتا ہے۔ رخ عبادت کو خوب کرائے گا، عبادت شیطان خوب کرائے گا، لیکن کیا کرے گا؟ رخ کو موڑ دے گا، نیت کو بدل دے گا۔ عبادت صرف کس کے لیے کی جانی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے طریقے پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ایک تو یہ کہ شیطان آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر عبادت کرائے گا، اگر وہاں وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے نام پر ہی عبادت کرائے گا، اللہ کے نام پر عبادت کرائے گا، لیکن وہ طریقہ غلط ہوگا، وہ طریقہ غلط ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، شیطان یہی کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں پر اس مہینے میں ظلم نہ کرو۔ اسی ظلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ حرمت کا کیا مطلب ہے؟ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کی جائے، قرآن و سنت کی پیروی کی جائے، قرآن و سنت کے سچا متبع کی جائے۔ یہی تو حرمت کا مقصد ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہو رہا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس مہینے کے اندر شیطان نے مسلمانوں سے خوب بدعات کا انجام دیا، خوب۔ اور بدعات اتنا گھٹیا عمل ہے، اتنی بری عبادت ہے، اتنی بری عبادت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے ضرور اللہ کے رسول پڑھتے اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جب بھی خطبہ دیتے اسی بدعات سے بچاتے تھے، اسی بدعات سے بچاتے تھے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ تنبیہ کرتے تھے یہ بدعات امور میں، عبادات میں سب سے بدترین ہے، سب سے بدترین ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، نام سنے ہوں گے، بہت مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ زنا کر لوں یہ میرے نزدیک بہتر ہے کہ کوئی بدعت ایجاد کرے، کوئی بدعتی والا عمل کرے۔ اللہ، بدعت کتنا خطرناک ہے۔ 100 مرتبہ زنا کر لوں یہ میرے نزدیک بہتر ہے کہ میں کوئی بدعتی والا کام کروں۔ آج لوگ دھڑلے سے بدعت کا کام کر رہے ہیں۔ میرے اسلام میں بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بدعتی اعمال سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہماری اس دین میں
ہمارے اس حکم میں کوئی نئی چیز ایجاد کیا جو اس دین کا حصہ نہیں ہے وہ رد و مردود ہے، وہ مردود ہے، وہ باطل ہے، وہ بیکار ہے۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا، ایسے عبادت کی جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ باطل ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی حدیث میں پھر شیطان گھستا ہے اور پھر شیطان لوگوں کو غلط پڑھاتا ہے، اور یہ شیطان دوسرے طریقے کا شیطان، یہ انسانی شیطان ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اس دین میں، میرے اس حکم میں کوئی نئی چیز ایجاد کیا تو وہ مردود ہے۔ اسی کی غلط تشریح کرتے کہتے ہیں ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پنکھا نہیں تھا، مائک نہیں تھا، کرتا نہیں تھا، یہ تھا نہیں، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، تم بھی نہیں تھے، اس لیے تم بھی بدعت ہیں۔ کیا پڑھاتے ہیں یہ جھوٹے مکار مولوی؟ لوگوں کو گمراہ کر کر کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی تشریح، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر تم نہیں تھے تم بھی بدعتی ہو گئے۔ سنو، حدیث پر غور کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا، میرے اس دین میں، اس حکم میں، اللہ کے رسول یہ نہیں کہا کہ میرے اس زمانے میں، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے اس زمانے میں، میرے زمانے میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر میرے زمانے میں جو چیز ہے اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ایجاد کیا تو بدعت ہے، یہ نہیں کہا، زمانہ والا لفظ نہیں کہا، دین کا حصہ۔ یہ جو مائک ہے یہ دین کا حصہ ہے، یہ جو صدری ہے، یہ کرتا ہے، یہ پیجامہ ہے، یہ لنگی ہے جو پہنتے ہیں، یہ دین کا حصہ ہے۔ یہ تو آپ کی سہولت کے اعتبار سے آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے پہن رہے ہیں، پینٹ پہنیے وہ بھی پہن سکتے ہیں، پیجامہ پہنیے وہ بھی پہن سکتے ہیں، کوئی لنگی پہن رہا ہے لنگی وہ بھی پہن سکتا ہے، بس اسلامی حدود کے اعتبار سے ڈھیلا ڈھالا پہنے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا تو کیا بدعت ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے زمانے میں، یہ سن لیجئے، اللہ کے رسول نے فی امرنا، میرے اس دین میں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو دین دیا اس دین کے علاوہ اگر کوئی دین کے اندر ایجاد کرتا ہے، کوئی عبادت کی ایجاد کرتا ہے، وہ عبادت بدعت ہے۔ آج کوئی پنکھا ایجاد کرتا ہے تو بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اگر پنکھے کی ایجاد کرتا ہے تو یہ دین سمجھ کر نہیں کرتا ہے، یہ دنیاوی وسائل ہے، اور دنیاوی وسائل جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا ویسے ایسے مختلف چیزیں ایجاد ہوتی جائے گی، اور اس کے بھی دلائل ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا جو چیز ابھی نہیں ہے بعد میں آئیں گے اور اس سے لوگ استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، لیکن وہ دنیاوی چیز سمجھ کر، دین سمجھ کر نہیں ہے۔ یہاں لوگ گمراہ کرتے ہیں، یہ بھی رجب کا شیطان کہہ لیجئے یا دین کا دشمن کہہ لیجئے، یہ دین کے دشمن ہیں، مکار ہیں، جھوٹے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ نمونے دیکھ لیجئے۔ رجب کے مہینے میں جو بدعات لوگوں نے ایجاد کیا یا شیطان نے ایجاد کروایا، رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب کے بارے میں یہ مشہور ہے، وہ ایک حدیث ہے، حدیث تو نہیں ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں، کسی بھی مستند کتابوں کے اندر وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ کیا حدیث ہے؟ سب سے پہلی بات اس حدیث کے اندر ہے رجب شہر اللہ و شعبان الشہر و رمضان امتی، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان امتی کا مہینہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہر مہینے تو اللہ ہی کے ہیں، چلو بالفرض مان لیتے ہیں، لیکن صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کا مہینہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، یہ صحیح حدیث کے اندر مشہور ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، یہ گڑی ہوئی حدیث، بنائی ہوئی حدیث کے اندر لوگوں نے کہا یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، یہ تو اسے رد ہو جاتی ہے۔ بہرحال آگے چلیے،
उस हदीस के अंदर है कि रजब का महीना शुरू हो, सबसे पहली जो जुमेरात आए, सबसे पहली जुमेरात, उस जुमेरात का एक दिन रोजा रखना है। और जो जुमा की रात आए, जुमा की रात में मगरिब से इशा तक, इसी दरमियान, देखिए टाइम भी फिक्स कर दिया, मगरिब से इशा के दरमियान 12 रकात नमाज पढ़े। नमाज की शक्ल क्या है? हर रकात में 3 मरतबा सूरतुल कदर, इन्ना अंज़लना फी लैलतिल कदर, और 12 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़े। यहीं पर बस नहीं, और आगे चलिए। नमाज से फारिग होने के बाद अब बैठे बैठे 70 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। वो भी दरूद शरीफ दरूद इब्राहिम नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही। उसके बाद फिर जब सजदे में चला जाए, अब ये नमाज नहीं, ऐसे ही फिर सजदे में जाना है। सजदे में जाने के बाद फिर 70 मरतबा सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकतुर रूह पढ़े, और उसके बाद फिर सजदे से उठ जाए तो फिर ये दुआ फिर 70 मरतबा पढ़ने, रब्बिग़फिरली वरहम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अज़ीम। और फिर दूसरा सजदा करे, फिर उसको इसी तरह करे। इस तरह अगर किसी ने कर लिया, और करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो भी मांगेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ उसको अता कर दिया, सब कुछ अदा कर दिया। मतलब है कि अंबानी बनना चाहे तो अंबानी भी बन जाएगा। ये गढ़ी हुई हदीस, ये कोई हदीस नमाज की शक्ल है? कभी देखे हैं किसी हदीस के अंदर? तमाम मुहद्दिसीन किराम ने कहा, बल्कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि लअल्लहुम लम युख़लक़ू बल लअल्लहुम लम युख़लक़ू। इस हदीस के अंदर जो सनद है, जो रावी है, उम्मीद है कि ये दुनिया के अंदर पैदा हुए ही नहीं। ऐसे गड़े हुए सनद को उन्होंने लाया, ऐसे लोगों का नाम उन्होंने जिक्र किया इस सनद के साथ, इस हदीस के अंदर, कि ऐसे लोग दुनिया के अंदर पैदा हुए ही नहीं। और आगे आइए, और एक हदीस, जिसने रजब के महीने में एक रोजा रखा और 4 रकात नमाज पढ़ी। कितनी? 4 रकात। वो 12 रकात पढ़ी, ये 4 रकात नमाज पढ़ी। सल्ला फीही 4 रकात, और उसकी शक्ल है कि पहली रकात में 100 मरतबा आयतुल कुर्सी, और दूसरे रकात में 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा। लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु मिनल जन्ना। कह रहे हैं कि अगर उसने 4 रकात ऐसे करके नमाज पढ़ लिया, पहली रकात में 100 मरतबा सूरह आयतुल कुर्सी, और दूसरे रकात में 100 मरतबा सूरह इखलास कुल औलाद, तो वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो जन्नत में अपना ठिकाना दुनिया के अंदर देगा। नाउज़ुबिल्लाह। ऐसी हदीस पढ़े, ऐसी हदीस तमाम मुहद्दिसीन किराम के इत्तेफाक है। बल्कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा, वहादा मौज़ूउन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्जाम है, झूठ है, बुहतान है। कज़्ज़ाबो, झूठो, तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते झूठी और गड़ी हदीस करते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह तौर पर फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जो जानबूझकर मेरी तरफ कोई झूठी बात निस्बत की, मंसूब की, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये सही बुखारी की हदीस है, कहीं गैरू गैरू की हदीस में बयान नहीं करता। एक दूसरे हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तकज़िबू अलैया, मेरी तरफ झूठी बात मंसूब मत करो। मन कज़िबा अलैया फ़इन्नहु मन कज़िबा अलैया फ़लयलिजिन नार। याद रखो, सुनो, जो मेरी तरफ झूठी बात मंसूब करता है वो जहन्नम में दाखिल है। एक और हदीस के अंदर फरमाया, मन यकुल अलैया लम अकुल, जिस किसी ने कोई ऐसी बात कही या ऐसी बात मेरी तरफ निस्बत की, लम अकुल, जो मैं कहा ही नहीं, फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, वो भी अपना ठिकाना जहन्नम में बना। बल्कि ऐसी झूठी हदीस को जो बयान करता है वो भी झूठा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे हदीस के अंदर, सही मुस्लिम की हदीस है, बयान फरमाया, मन हद्दस अन्नी बिहदीसिन यरा अन्नहु कज़िबुन फहुव अहदुल काज़िबीन, कि जो शख्स कोई ऐसे हदीस बयान करता है
جو جانتا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ بات جھوٹی ہے، پھر بھی اگر وہ بیان کرتا ہے، وہ بھی ایک جھوٹا انسان ہے، ایک مکار ہے، ایک فریبی ہے۔ آج لوگ دھڑلے سے جلسوں میں اپنے مسجد اور محرابوں سے جھوٹی جھوٹی حدیثیں پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیا ڈر نہیں لگتا ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، اور بھی دیکھیے کچھ بدعتیں دیکھ لیجیے۔ رجب کے نام پر روزے کے بارے میں، یہ تو مخصوص عبادت نماز کے بارے میں مخصوص روزے رکھے جاتے ہیں۔ روزے کی فضیلت سن لیجیے۔ ایک حدیث کے اندر کہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھا، اللہ رب العالمین 1000 سال کے برابر اس کو فضیلت، 1000 سال کے روزے کے برابر۔ ایک روزہ اگر رجب کے مہینے میں رکھا، اگر 2 روزہ رکھا 2000 سال روزے کے برابر فضیلت، اگر 3 روزہ رکھا 3000 سال روزے کے برابر فضیلت، اور اگر 7 روزہ رکھ لیا رجب کے مہینے میں، اللہ رب العالمین جہنم کے 7 دروازے کو اس کے لیے بند کر دیتا ہے، 7 دروازے۔ اور اگر کسی نے 8 روزہ رکھ لیا رجب کے مہینے میں، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اور اگر کسی نے 15 روزہ رکھ لیا، اگر کسی نے 15 روزہ رکھ لیا تو پھر کہیے مت، اللہ رب العالمین اس کے لیے تو سب کچھ ہی کھول دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے، اور ایک حدیث کے اندر کہ جس نے رمضان کے مہینے میں کوئی 1 روزہ رکھا یا 3 روزہ رکھا تو 1 مہینے کے روزے کے برابر ہے، اور اگر 15 روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، اپنی رضامندی اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس کے لیے رضامندی لکھ دے، اللہ رب اس کو جنت عذاب نہیں دیتا ہے۔ اور جس نے پورے مہینے کا روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کا حساب و کتاب آسانی سے کر دے۔ اس حدیث کے متعلق امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام شعبہ حدیث فن حدیث کے اندر امام شعبہ کا بہت بڑا مقام ہے، بلکہ وہ امام ہے حدیث پر نقد کرنے کے لیے، حدیث کی چھانبین کرنے میں۔ امام شعبہ کہتے ہیں لَأَنْ أَثْنِيَ أَنْ أُحَدِّثَ من أن أحدث عن ابان۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے ابان، جنہوں نے حدیث کو گڑھا ہے۔ ابان نام کا ایک راوی ہے، کہتے ہیں میں زنا کر لوں یہ میرے لیے منظور ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن میں اس ابان سے کوئی حدیث یا کوئی بات نقل بیان نہ کروں۔ اعوذ باللہ، ایسے لوگوں سے لوگ حدیث لیتے ہیں اور گڑ گڑ کر اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں۔ آپ کو کہوں یہ جتنی حدیث میں نے فضیلت بیان کی، یہ کسی بھی مستند حدیث کے اندر نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے؟ انہی کی ان گڑی ہوئی اپنے سے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کے اندر آپ کو ملے، باقی اور مستند کتابوں کے اندر یہ حدیثیں نہیں ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جتنے محدثین کرام ہیں، تمام لوگوں نے کہا کہ رجب کے سلسلے میں کوئی بھی، رجب کے فضیلت کے سلسلے میں سوائے اس کی حرمت کے کوئی بھی حدیث مروی نہیں، کوئی بھی حدیث مروی نہیں، لیکن پھر بھی رجب کے مہینے میں لوگ بیان کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح رجب کے مہینے میں اور بھی عبادت انجام دی جاتی ہے، جیسے 27ویں رجب، 27ویں رات کو خوب عبادت کرے اور اگلے دن روزہ رکھے، اس روزے کی فضیلت کہتے ہیں 1000 روزے کے برابر ہے۔ محدثین اکرام کہتے ہیں لا اصل، اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ پھر یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 22ویں رجب یا اس تاریخ کو شب معراج پر گئے تھے، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کی تاریخ ہے، اس میں سیرت نگاروں کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ یہ فکس ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں، کس تاریخ اور کس سال معراج میں گئے، یہ بہت اختلافات ہیں۔
کوئی کچھ کہتے ہیں سال میں اختلاف ہے، مہینے میں اختلاف ہے، مہینے میں اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے، تو جو اختلاف ہے اس کو کنفرم کہہ سکتے، زیادہ تر راجع بات اگر معلوم ہوتی ہے تمام تواریخ کو اور تمام سیر کی کتاب کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں معراج میں گئے، ربیع الاول کے مہینے میں، اگر مان لیجیے رجب کے مہینے میں گئے تو گئے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آنے کے بعد کہ اللہ کے رسول نے کوئی معراج کی کوئی جشن منایا، کوئی جلوس نکالا، کوئی عبادت کی، کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص روزہ رکھا یا صحابہ کرام نے رکھا، تابعین نے رکھا؟ نہیں رکھا، تو پھر آپ کیوں رکھتے ہیں؟ یہی شیطان آپ کے دماغوں میں ڈالتا ہے، یہی شیطان، اسی لیے کہتے ہیں رجب کا شیطان۔ اور آگے آئیے، اسی طرح رجب کے مہینے میں کونڈا ہوتا ہے جو 22 رجب کو ہوتا ہے۔ کونڈا یہ کیا ہوتا ہے؟ کونڈا یہ ہے کہ امام جعفر صادق، پہلے بتا دوں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ یہ بڑے نیک انسان تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے میں اس کے نسل سے ہے، نیک انسان تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال کتابوں کے اندر یہ لوگ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا ہے اگر کوئی شخص رجب کے مہینے میں 22ویں رجب کو اگر میرے نام کا، سن لیجیے، میرے نام کا کوئی نظر و نیاز پیش کرتا ہے اور میرے ذریعے سے اگر کوئی حاجت مانگتا ہے تو اس کی حاجت ضرور پوری کی جائے گی، اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اگلا والا جملہ سنیے، اور اگر اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، یہ گارنٹیڈ والی بات، اگر اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی کل قیامت کے دن میرا دامن اور اس کا ہاتھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کس نے آپ کو، کسی انسان کو کس نے اختیار دے دیا ہے کل قیامت کے دن شفاعت کرنے کا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اعلان کرتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کی کچھ کام نہیں آئے گی، کوئی نفس، کوئی شخص کسی شخص کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس دن کسی سے رشوت لی جائے گی، رشوت چلے گی اس دن، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی اس دن مدد کی جائے گی۔ سورہ آیت الکرسی سب کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ آیت الکرسی کے اندر آپ دیکھے ہوں گے، کہاں آیت الکرسی؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سفارش کرے؟ کون ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے؟ کل قیامت کے دن یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، اس دن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے بڑے بڑے فرشتے، جبریل اور انبیاء کرام، صالحین، بزرگان دین سب کھڑے ہوں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ امام جعفر صادق کے اس دن گارنٹی لے لیں گے آپ کو پناہ اس کے نام پر، جبکہ تمام عبادت کی جتنے بھی قسمیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے نام پر ہونی چاہیے۔ یہ امام جعفر صادق، لیکن کیا امام جعفر صادق نے جاری کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے جاری نہیں کیا۔ بعد کے جو لوگ پیدا ہوئے شیطان نما لوگ، ہاں، اور ایک اور وضاحت بتا دو، یہ کیسے ایجاد، شیطان نے کیسے ڈالا؟ تو 22 رجب کو یہ جو کونڈا ہے اس کی اصل حقیقت کیا معلوم ہے؟ اصل حقیقت میں یہ ہے کہ 22 رجب کو امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ یہ حضرت معاویہ کون تھے؟ امیر المومنین تھے۔ حضرت معاویہ امت کے ماموں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے، جن کے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک باتوں کو لکھوایا۔
جن کے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ رب العالمین کے الفاظ اترتے تھے، انہی الفاظ کو آپ ہی کے ہاتھوں کے ذریعے سے الفاظ میں تحریر کی شکل میں منتقل کیا۔ یہ امت کے امین تھے، یہ کتنے بڑے امین تھے، اللہ رب العالمین نے اس کا انتخاب کیا وحی کو لکھنے پر۔ وحی کو لکھنے پر آج جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں مصحف میں دیکھ کر یہ وہ امین تھے کہ اپنی امانت داری کے ساتھ جو لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا اسی لفظ کو من و عن انہوں نے تحریری شکل میں ڈالا۔ وہ امین تھے، وہ صحابی رسول تھے۔ اسلامی سیاست اور تاریخ میں دیکھے تو مسلمان کا سب سے پہلا وہ بادشاہ تھا، اسلامی سیاست کو تاج تھے، اسلامی سیاست کے وہ امام تھے، وہ سیاست کے امام تھے۔ اسی سے سیاست سیکھنی چاہیے کہ اسلامی سیاست کیسے کرنی چاہیے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات پائے اور شیطان نے موقع ملا کہ مسلمان کو کیسے بانٹا جائے، مسلمان کو کیسے بانٹا جائے۔ اب یہ مسلمان ڈائریکٹ تو گناہ نہیں کرے گا، تو یہ یہود اور نصارہ کی شکل میں، چونکہ یہود کے بڑے دشمن تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بڑے دشمن تھے، یہودیوں نے مسلمانوں کے دلوں پر یہ بغض دھیرے دھیرے ڈالا۔ اور حقیقت میں یہ امام جعفر صادق کا کونڈا نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات کا جشن ہے۔ جو لوگ آج یہ کونڈا مناتے ہیں 22 رجب کا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات کا جشن مناتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جو کیسے شیطان چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے کیسے عظمت صحابہ کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے کیسے صحابہ کی محبت کو دور کیا جائے، صحابہ سے کیسے نفرت کرے۔ آج دیکھیے دھیرے دھیرے لوگ صحابہ کرام سے نفرت کرنے لگے، شکوک کرنے کے لیے شبہات کرنے لگے۔ بہت سارے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں اگر آج حضرت معاویہ ہوتے تو میرے تلوار۔ اعوذ باللہ من، یہ مسلمان ہے، یہ یہود ہے، یہ شیطان ہے جو دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی لیے شیطان کے چکر وکر میں مت آئیے۔ جو لوگ یہ جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے، حدیث کی مستند کس کتاب کے اندر ہے، کس نے بیان کیا، کہاں سے بیان کیا، اس کو پوچھئے، اس کا دامن پکڑ کے آپ کو بتائے گا۔ اگر نہیں بتا پاتا ہے تو وہیں سے اس کو بولے کہ توبہ کیجیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، وقت ختم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل، بدعت کو بدعت اور شرک کو شرک سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین امت مسلمہ کی تو اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو شیطان کے فریب اور دھوکے سے تو حفاظت فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں شیطان کے ہر حربے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ شیطان ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کے در پہ ہے۔ پروردگار تو ہمیں شیطان کے ہر طرح کے حربے سے تو حفاظت فرما۔ الہ العالمین معاشرے کے اندر جو بیمار ہے ان کو تو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کی طاقتوں کو اور ان کے کارناموں کو تو ناکام بنا دے۔ الہ العالمین تو ہماری مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔